اہم درد ہوتا ہے دانت کا، تو اس کے لیے ایک تو سورہ ناس ہے پڑھنے کی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہر آیت پر لفظ ناس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ جس کو داڑھ میں درد ہو اسے کہیں ہاتھ رکھے، وہ اپنی شہادت کی یا دائیں ہاتھ کی انگلی رکھ لے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، پھر آگے کہیں گے ناس ناس ناس، مالک الناس ناس ناس ناس، الہ الناس ناس ناس ناس، آگے کیا ہے من شر الوسواس الخناس ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس ناس ناس ناس، آگے کہیں گے وجعہ ناس ناس ناس، وجع درد کو کہتے ہیں کہ عین کے ساتھ وجع، وجعہ ناس ناس ناس، ایسے کر کے اس کو وہ جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہے داڑھ پہ کر کے پھونک مار دیں، پھر دوبارہ اسے کہیں پکڑے اور پھر پڑھیں، سبارہ کہیں پکڑے پھر پڑھے۔ ایک تو یہ عمل ہے، ہاں یہ 3 دفعہ کرنا، وجعہ عین کے ساتھ، وجع درد کو کہتے ہیں۔ اللہم وجعہ ناس ناس ناس۔ ایک عمل اور ہے، وہ بھی ہمارے بزرگوں میں داڑھ کا مجرب ہے، حروف ابجد لکھیں، الف، اور یہ لکھنے کیسے ہیں؟ کسی تختی پھٹی پر تھوڑی سی ریت ڈال کے اس پہ انگلی سے لکھیں یا چھری سے لکھیں یا کسی کانے کی لکڑی یا قلم سے، الف با جیم دال را ابجد دال حوض حتی، یہ 9 کلمے لکھنے ہیں، ابجد حوض حتی، آگے بھی بے شک لکھ لیں کلمن، اتنے۔ اب ہر اس پہ حرف پر اس چھری کا زور دیں، لوہے کی جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے جس سے لکھا ہے، چھری ہو تو بہتر ہے، زور دیں اور اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کی طرف منہ کر کے پھونکیں اور پھر اسے چھوڑ دیں اور کہیں تھوکیں، پھر با پر زور دیں پھر پڑھیں اسے کہیں تھوکیں، جیم پر زور دیں پھر پڑھیں پھر اس کی طرف پھونکیں اسے کہیں زور دیں۔ اس طریقے سے یہ حروف مکمل نہیں ہوں گے اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑا زوردار عمل ہے۔ ایک عمل ہمارے مدرسے کے درختوں پر لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھیں کیل شیل بڑے لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قاری مہتاب صاحب، مولوی عرفان صاحب، یہ سب پیر ہیں اللہ کے فضل سے جتنے یہاں رہتے ہیں۔ یعنی اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ ان کا نام آ کے پوچھتے ہیں، میں بیٹھا بھی ہوں تو مجھے کہتے ہیں وہ مولوی عرفان صاحب سے دم کرانا تھا، قاری مہتاب سے، پھر کہتا ہوں بھئی وہ بلاؤ قاری صاحب کو، وہ اس کو دم کرے، چونکہ اس کو اعتماد اس پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو 2-3 حروف لکھوانے ہیں، شین یہ کٹھا لکھنا ہے، شم علونی، ادھر دیکھیں ایسے کھلا کھلا لکھنا ہے، شین کے ساتھ میم نیچے بڑی گول دائرہ ہو، درمیان میں جگہ خالی ہو، عین لکھنا ہے اس کا گول دائرہ ہو، درمیان میں جگہ خالی ہو، لام کے آگے واو لکھنی ہے، گول دائرہ ہو، درمیان میں جگہ خالی ہو، آگے نی لکھ دیں گے، شم علونی۔ یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اصل جو لوگ لکھا کرتے تھے پہلے وہ لکھتے تھے یا شمعلونی، میں یا نہیں لکھتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا معنی میں نے بڑا تلاش کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ پتہ نہیں کس زبان کا، زبان تو عبرانی ہے، اس کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے کہ یا کر کے اس کو پکارا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جب معنی کا پتہ نہیں چلا تو عمل تو میں لکھتا ہوں اور یہ کام بھی کرتا ہوں، لیکن لفظ یا میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ پرانے لکھتے ہیں یا شمعلونی، اب بھی کئی ایسے لکھتے ہوں گے، میں صرف شمعلونی لکھتا ہوں، شین میم لام کے آگے واو
اور اس طریقے سے کھلا کر کے لکھیں گے، شین کی ڈنڈیاں ڈال کے، میم کا نیچے بڑا دائرہ، عین کا گول بڑا دائرہ، واو کا گول بڑا دائرہ۔ اب یہ شمالونی لکھ کر چھوٹے سے کیل ہوں جو کم از کم 2 انچ کا ایک کیل ہو جو درخت میں ٹھک جائے، چھوٹا کیل نہ ہو باریک سا جو اوپر اس کے درخت میں جانے کی بجائے اس کے وہ کیا کہتے ہیں چھلکے تک رہ جائے، ایسا نہ ہو، بڑا کیل ہو جو درخت میں لگے، تو وہ اسے کہیں داڑھ پہ ہاتھ رکھے اور اس کا آپ تجربہ کریں، جتنا سخت درد ہو وہ پکڑ کے کھڑا ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس میم کے وہ جو گول دائرہ ہے اس کے اندر وہ کیل لگائیں گے اور مارتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اسے ٹھوکتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، فاتحہ بھی ختم جائے ہو جائے، کیل بھی ٹھک جائے، پھر اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار کے اسے کہیں ہاتھ چھوڑ دو، چھوڑے، اسے کہیں تھوکو، تھوکے، پھر اسے کہیں دوبارہ پکڑے، وہ عین پہ آپ وہ لگائیں گے اپنا کیل، اور پھر اسی طریقے سے فاتحہ پڑھیں گے، ٹھکتے رہیں گے اور فاتحہ پڑھتے رہیں گے، جب مکمل ہو جائے اب چھوڑ دیں، پھر تیسرا کیل واو کے اندر لگے گا، تو یہ 3 کیل لگانی ہے، اور جب آپ لگا کے فارغ ہوں گے اگر اس کے داڑھ میں صرف درد ہے تو ختم ہو گیا ہوگا، شین میم عین لام واو نون یا شمالونی، ایک دوسرے سے نوٹ کر لینا بھائی، تو یہ اس کا درد ہے۔ اگر اس کو کوئی زخم ہے تو اس کے لیے اسے کہیں کسی ڈاکٹر سے کوئی گولی بھی لے لے تاکہ اس کے کھانے سے زخم مزمحل ہو جائے، درد اس سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس درد کے لیے ہے جس کا داڑھ یا دانت کھائی گئی ہو، اسے کیڑا لگا ہوا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ ہے، کوئی زخم ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 عمل آج آپ کو بتا دیے جی، یہ داڑھ کے درد کا ہے اور بڑا مجرب عمل ہے۔